الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة رواه الترمذي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جھگڑے کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی باطن کی ساری صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ غلط فہمی، بدگمانی، حسد، بغض اور اس کے بعد ہے جھگڑا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی باطنی ساری رونق کو ختم کر کے رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اہم ترین عبادتوں سے بھی اچھا عمل تمہیں بتاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ نماز تو وہ عبادت ہے جس کا قیامت میں سب سے پہلے حساب ہونا ہے۔ بڑا تعجب ہوا ان کو، پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، دو ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑنا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو نماز، روزے اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ کیا اس عبادت کی اہمیت مسلمان نہیں جانتے؟ نماز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، رمضان میں اگر کوئی ہمارے سامنے کھا رہا ہے اس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بھی ہم نے محنت کی؟ کیا اس عبادت کا احساس ہمارے دلوں میں اتنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا تھا؟ اصلاح ذات البین۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، وفساد ذات البین الحالقہ، جب سر کا حلق ہوتا ہے اور انسان استرا پھراتا ہے تو بال کی کھال تک نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپس کے جھگڑے انسان کے دین کو اس طریقے سے موڑ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی تک باقی نہیں رہتی۔ یہ کتنی بھیانک چیز ہے۔ آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور پاک صاف ہو کر اپنی قبروں کے اندر جائیں گے۔ کئی سال پہلے میرا طالب علمی کا دور تھا، ہمارے استاد کو ایک صاحب نے پیسے دیے کہ رمضان آ رہا ہے، کچھ غریب علاقوں میں آپ اس پیسے کے ذریعے کیٹ تقسیم کریں۔ تو ہمارے علاقے سے 70-80 کلومیٹر دور جانا ہوا۔ ایک کھیت میں گئے، ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ رمضان کی کیٹ دی، خیر خیریت معلوم کی۔ بات میں پوچھا کہ بھئی آپ کے بھائی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے کی جو زمین نظر آ رہی ہے اس جھوپڑی میں میرا بھائی ہی رہتا ہے۔ پھر اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ اب ہم اپنے قبروں میں جانے کے قریب ہو گئے، میں بولنا چاہتا ہوں مگر میرا بھائی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 کھیت چھوڑ کر کے اس کی جھونپڑی ہے اور سال ہاں سال ایسے ہو چکے ہیں کہ آپس میں گفتگو نہیں ہوئی۔ آپ تیار ہیں، میں تیار ہوں۔ ان کو بھی ساتھ میں لے گئے، ان کا ذہن بنایا۔ ہمارے استاد نے کہا کہ آپ کے گھر میں چائے بنے گی، آپ کے بھائی بھی پیئیں گے، ہم بھی پیئیں گے۔
لیکن جیسے ہی وہ بھائی اس کھیت کے قریب جا رہا ہے، اب وہ بچپن کی محبت یاد آ گئی کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا، اور سال ہا سال تک ایک نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم نے باتیں بند کر دی، دونوں گلے ملے اور اتنا روئے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے میری زندگی کا خوشی کا دن یہ ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ نے جڑوائے۔ آج بہت بڑی عبادت ہمارے سے اللہ نے انجام دلوائی، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ارادہ کرو، تھوڑا جھک جائیں گے لیکن اپنی قبروں میں پاک صاف ہو کر کے جائیں گے۔ آج ہماری عبادتوں کا مزہ ختم ہو گیا، نمازوں کا مزہ ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت سال ہر سال سے ہو رہی مگر دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اس کی روحانیت ختم ہو چکی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی بیماری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتائی تھی، وَفَسَادُ ذَاتَ الْبَيْنِ الْخَالِقِ، آپس کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو روحانی صلاحیتیں ختم ہو جائے گی۔ کتنے بھی آپ اوراد و وظائف پڑھ لو مگر اس کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں دکھے گا۔ نماز کے بعد جو چہرے پر رونق آتی ہے وہ نہیں آ رہی، کیا بات ہے بھائی؟ دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب دوسری روایت مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سب بندوں کے سارے وقت کے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، مگر اللہ کی بادشاہت کا نظام یہ ہے کہ 2 بار فرشتوں کے ذریعے امت کے اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس ہفتے کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ہفتے اس نے ایمان کی حالت میں گزارا ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم حرام، یہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے دوسرے گناہوں کی وجہ سے پاک ہونے کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑے، مگر اس کے ایمان کی حالت میں یہ ہفتہ گزارنے کی وجہ سے میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کی۔ اور روایت میں الفاظ ہے اِلَّا مَن بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، مگر وہ بھائی جس کے دل میں اس کے بھائی کے بارے میں کچھ کدورت ہے، کچھ عداوت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا هذین، رک جاؤ ان دو کے بارے میں، حتی یستلحا، یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے، تب تک ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس روایت پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف اشارہ کیا۔ ایک بندے کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ جنت دوں گا، اگر دوسرے گناہ ہوئے تو جہنم سے پاک ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں آئے گا، مگر جن کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے اللہ اس کے بارے میں جنت کا بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کے ایمان سے محروم ہونے کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ کتنی خطرناک وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمائی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ میں وقتی اور فانی مصیبتیں تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا جب اظہار کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عنصر اور نیچر کے ذریعے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کا عنصر کیسا ہوگا، اس لیے فرشتوں نے فوراً سوال اٹھایا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب ایسے کو نائب بنائیں گے جو خون خرابہ کریں گے اور فساد مچائیں گے۔ فرشتوں نے اسی نیچر سے پہچان لیا تھا، اور اللہ نے اس نیچر کا ذکر قرآن میں بھی کیا۔ اللہ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان اکثر معاملات میں جھگڑالو واقع ہوا۔ اللہ نے نیچر کا بھی ذکر کیا، کیونکہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر ہر وقت محاذ جنگ میں ہیں، دونوں طاقتوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ ایک ملکوتی طاقت جس کو ہم روحانی طاقت اور فرشتوں والا مادہ کہتے ہیں، اور ایک بہیمت
اینیمالٹی جس کو کہتے ہیں کہ جس طاقت کے اندر اگر غلبہ آ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر حرکت کرنے لگتا ہے، اور اگر فرشتے والے مادے کی طاقت میں اگر غلبہ آ جائے تو انسان پھر صلحاء اور نیک لوگوں میں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ ان دو طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طاقت غالب ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن بھی اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، آپ کو سارے حالات برداشت کروائے، اور اس کے بعد امت کے سامنے پریکٹیکلی زندگی بھی آئی تاکہ یہ ایکسٹرنل پاور انسان کی روحانی طاقت کو سپورٹ کرے اور انسان اس طاقت کے ذریعے نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یا رک کر کے ایک سوال کا جواب سمجھیں گے۔ اس وقت کے جو ایتھسٹ ہیں، جن کا رات دن کام ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا، ان کا یہ سوال ہے کہ اللہ نے جب انسان کا نیچر ہی ایسا بنایا ہے اور انسان جھگڑا کرتا ہے تو پھر انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ کتوں کو بات سمجھ میں آتی ہے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بندہ تراش کر کے بہترین لکڑی کی ایک لاٹھی بناتا ہے اور دوسرا بندہ اس لاٹھی کو کتے پر استعمال کرتا ہے۔ اب کتا ڈیفینس کے لیے بنانے والے کی طرف جاتا ہے یا استعمال کرنے والے کی طرف جاتا ہے؟ تو کتا بھی سمجھ رہا ہے کہ مجرم کون ہے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجرم کون ہے۔ بھئی کئی کمپنیاں چھریاں بناتی ہیں تاکہ سبزی کاٹی جائے، چیزوں کو تراش کر ان کو بہترین کاموں میں استعمال کیا جائے، جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اب اگر وہ اس کا کوئی میس یوز کر رہا ہے تو مجرم کون ہے؟ بنانے والی کمپنی نہیں ہے بلکہ وہ خود کرنے والا، کیونکہ وہ اچھی چیز میں بھی استعمال کر سکتا تھا اور غلط میں بھی استعمال کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے دونوں طرح کی طاقت انسان کے اندر رکھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ روحانی طاقت کو غالب کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ان اسباب پر ہم غور کریں۔ دیکھیں، جب ریزن سامنے آ جاتا ہے تو معاملے کی تہ تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ انسان جذبے میں آ کر کیا کیا چیزیں کر دیتا ہے۔ آج تو مسلمان کے لیے مسلمان کا مرڈر کرنا آسان ہو گیا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، بلکہ قرآن کی صاف آیت ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ کسی کو جادو کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، کسی کے خلاف پلاننگ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج مسلمان معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں، جھگڑا ایک دم سے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کی سیڑھی ہے غلط فہمی، اس کے بعد نمبر آتا ہے بدگمانی، تیسرے نمبر پر آتا ہے حسد، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بغض کا، اور پانچویں نمبر پر آتا ہے جھگڑا۔ جب انسان پہلے ہی زینے پر اپنے آپ کو سنبھال دے تو آخر تک جانے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، ایک طبقہ اس دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جن کی تربیت معصوم عن الخطا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان میں بھی غلط فہمیاں ہوتی تھی مگر ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہو۔ بہت بہترین رہبری ہے صحابہ کی زندگیوں میں۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ غم صحابہ کرام کے لیے سب سے خطرناک غموں میں سے ایک غم تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کی رحلت کی مصیبت کا غم امت کیا جانے، اگر یہ غم دینوں پر پڑتا تو وہ اپنی شکل باقی نہ رکھ پاتے، سر نہ لیالی اور راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ غم تھا کہ دن باقی نہ رہتا بلکہ رات ہو جاتا۔ اتنا سخت غم تھا میرے والد کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا۔ سب صحابہ کرام نڈال ہو چکے تھے، کئی دنوں تک مسلسل یہ غم رہا۔ ان ایام میں سے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے اپنے سر جھکائے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور زور سے سلام کیا مگر سلام کا جواب نہیں ملا۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
چونکہ سب صحابہ میں سب سے بڑے تھے. کہ امیر المؤمنین عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ ہوئی غلط فہمی، یہ ہمارے درمیان ہوتی ہے. اب ہمارا عمل اس پر کیا ہونا چاہیے؟ فوراً اول ویلے میں غلط فہمی دور کریے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہا عمر نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. کہا میں نے سلام سنا ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بلند آواز سے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ فرما رہے کہ میں نے سلام سنا ہی نہیں، میں کیسے جواب دوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس چیز میں آپ مشغول تھے کہ آپ نے سلام نہیں سنا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بہت ستا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور میں ایک سوال آپ سے پوچھنا باقی رہ گیا کہ دین میں ہماری نجات آخرت میں کیسے ہوگی. کاش میں یہ سوال پوچھ لیتا تو آج مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا. ظاہر سی بات ہے ساری باتیں آ گئی تھی، مگر شارٹ میں اگر کوئی بات مل جائے اس کی تمنا ہوتی ہے. اور بیٹے کی تمنا ہوتی ہے والد کو میں یہ زندگی میں پوچھ لیتا تو اچھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا معقول عذر ہے. پھر فرمایا آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو بات آپ نے نہیں پوچھی وہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک آپ ہی کو حق ہے کہ آپ وہ بات پوچھیں. میں نے نجات کا طریقہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے جواب دیا من قبل عنی الکلمۃ التي عرضت على امي فردها فهي له نجات. جو شخص میری طرف سے وہ کلمہ قبول کر لے جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اب یہاں دیکھیے غلط فہمی ہوئی. بہت سی مرتبہ انسان پر دنیا کے ایسے غم طاری ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا حال پوچھ رہا ہے مگر صحیح معنوں میں وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کچھ ہے، یا کچھ بھی نہیں تھا، غلط فہمی دور ہو گئی، دونوں کی دوستی اعلی حال ہی باقی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں اپنی آواز حضور کی آواز سے بلند مت کرو. ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال ایسے ختم ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آیت پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں سنائی. اس مجمع میں ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ پورے مجمع میں میری آواز اتنی بلند ہے جو ہر مرتبہ حضور کی آواز سے بہت بلند ہوتی ہیں، تو میرے تو سارے اعمال ختم ہو گئے. مجلس میں آنا چھوڑ دیا، کئی دنوں تک نہیں آئے. حضور نے صحابے کو بھیجا کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ معلوم نہیں. کہا گھر جاؤ اور حالت پوچھ کر کے آؤ. جیسے وہ صحابی گھر گئے تو یہ منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میرے تو سارے اعمال ختم ہو گئے، میری آواز تو حضور سے بلند ہے. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور نے فرمایا ان سے جا کر کے کہیے آپ اہل جہنم سے نہیں ہیں، آپ اہل جنت میں سے ہیں. یعنی آپ اپنی غلط فہمی دور کیجیے. اور وہ جب غلط فہمی دور ہوئی فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. تو یہ پہلا ہے کہ جہاں غلط فہمی ہو فوراً اس غلط فہمی کو ختم کرو. بہت سی مرتبہ اپنی طرف سے اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے کہ سامنے والے کو غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر لو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں معتکف تھے. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مسجد نبوی کے سامنے آپ کے حجرے بنے ہوئے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئی. بات ہوئی، بات ہونے کے بعد حضور دروازے تک چھوڑنے گئے. اتنے میں دو انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا. حضور نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے ساتھ ہوئی کی بیٹی حضرت صفیہ جو میری اہلیہ ہے وہ ہے. دو انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیا غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگا آپ نے یہ ارشاد فرمایا.
تو حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے، پتہ نہیں میرے بارے میں آپ کے دل میں کیا بدگمانی پیدا کرے، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ یہ غلط فہمی اگر ہم دور کریں تو بدگمانی کے دوسرے زینے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آ سکتی، ورنہ غلط فہمی کبھی کبھی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ پھر انسان بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ ہے بدگمانی، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو گناہ کے حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو گمان دلوں میں پکتے ہیں، کبھی کبھی ان کی کوئی مضبوط دلیل ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کی کوئی مضبوط دلیل ہی نہیں ہوتی، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے نے آ کر کہہ دیا کوئی فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ معاشرے میں وہ ساقط الاعتبار ہے، مگر اس کی بات کو لے کر انسان کتنے گمان اپنے دلوں میں پکاتا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہے، پھر وہ حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، جھگڑے تک نوبت پہنچتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جس گمان کی بنیاد ہی کوئی دلیل نہ ہو، وہ گمان جھوٹ کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے، تو وہ گمان کتنا غلط ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ بدگمانی جھوٹ میں خطرناک جھوٹ ہے، یعنی انسان کو کہاں تک لے جائے۔ کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے، دل اللہ نے دیا ہے، گھر میں اگر کھڑکی بنی ہوئی تو ہوا آئے گی، خوشبو بھی آئے گی، بدبو بھی آئے گی، تو دل ہے تو دل کے اندر اچھے گمانات بھی آئیں گے، بدگمانیاں بھی آئے گی۔ بدگمانی کا علاج علماء نے بتایا کہ انسان کی اچھائیاں سوچے۔ آج ہم میں سے ہر ایک راستے سے گزر رہا ہو اور گٹر کے اندر ایک تولے کا بسکٹ گرا ہوا ہو، کون نفرت کرتا ہے؟ سونے کا ڈلا ہر کوئی اٹھائے گا، بھئی اتنی ساری گندگی لگی ہوئی ہے، نہیں دل سے قریب کرے گا، کیونکہ سونے کا ریٹ بڑھ گیا کہ سونے سے بھی زیادہ انسان کی قیمت نہیں ہے، جس کو اللہ نے برائیوں کا اور خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے، اس کی اچھائیاں سوچے۔ ارے یہ بات ہے تو کم سے کم وہ نماز تو پڑھتا ہے، ارے یہ بات ہے کم سے کم رمضان کے روزے تو رکھتا ہے، ارے یہ خوبی اس کے اندر ہے میرے اندر نہیں ہے، اس کی اچھائیاں سوچے، فوراً بدگمانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جیسے سونے کے ڈلے خود کو بھی گندا کرتے ہیں لیکن اس کو پاک کر کے اپنے قریب کرتے ہیں، تو معمولی بدگمانی پر کسی انسان کو اپنے دل سے دور نہ کریں، ورنہ پھر انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے، اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہوا، پھر اس کے دل میں بدگمانی آئی، اب اس کے بعد اس کے بارے میں حسد پیدا ہوگا۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اندر اندر گھٹتا ہے، یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا، یہ مجھ سے کیوں ترقی کر گیا۔ اب جب حسد آیا تو اس کے بعد بغض آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا برا کیسے ہو، اس کا بزنس کیسے ختم ہو جائے، یہ مالدار سے غریب کیسے ہو جائے، یہ تندرست سے بیمار کیسے ہو جائے، یہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر یہ حالت تک انسان پہنچ جائے تو ابھی بھی اس کا علاج ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت انسان کو چاہیے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہوا، 5 وقت کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ اس کے بزنس میں ترقی عطا فرمائے۔ دل پر آڑے چلیں گے، کوئی دعا کرتے تو دیکھیں، دل سے دعا نہیں نکلتی، میرا حق دبایا اور میں اس کے بارے میں دعا کروں، نہیں، آپ دعا کریں۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن مکہ میں کم تھے، غزوہ احد میں آپ کو لہو لہان کیا ہے، طائف میں کیسے پتھر مارے ہیں، جن کا ظالم ہونے میں کوئی شک کرے وہ بھی ظالم ہیں، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے بارے میں بھی بغض نہیں آیا۔ آپ دعا کر رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ مجھے نہیں جانتے، آپ ان کو ہدایت دے دیں۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ظالموں سے اور دشمنوں کے بارے میں یہ دعا کر سکتا ہے تو آپ کا عاشق امتی کیوں دعا نہیں کر سکتا؟ جب آپ اپنے دل سے دعا کریں گے
تو انشاءاللہ وہ دل آپ کا اس کے بارے میں پاک ہو جائے گا۔ تو جس کے بارے میں بدگمانی ہوئی یا حسد پیدا ہوا یا بغض پیدا ہوا، 5 وقت نمازوں کے بعد آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ آپ نے نیت کی ہے کہ عمل کریں گے، اس لیے عمل کرنا ہے تاکہ ہم لوگ آپ اپنے معاشرے کو جھگڑوں سے نجات دے۔ جھگڑے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کوئی گھر باقی نہیں ہے، کوئی پڑوسی ایسا باقی نہیں ہے جس کا اس سے جھگڑا نہ چل رہا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بتایا شروع میں کہ جھگڑا ایمان سلب کرنے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، کہ اللہ پیر اور جمعرات کے دن اس کو جنت سے جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ بھی نہیں فرما۔ تو جب کسی کے بارے میں بغض پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں اس کے لیے دعا کرنا، اور اگر انسان کی نوبت بغض تک پہنچ گئی ہے، اب انسان بدخواہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچاؤ، پھر وہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد رکھے، من ترک المیرا فہو محق، ایک آدمی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ حق پر ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے مگر وہ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، بنی لہ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان اللہ اس کو محل تیار کر کے دے گی۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ہم جھک جائیں، دنیا سے لینے سے بہتر آخرت میں لینا بہتر، تو جھگڑا ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ اللہ تعالی ہم کو جنت کے بیچوں بیچ محل عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب تقسیم ہو گئی ملک کی اور وہ پڑوسی ملک چلے گئے تو ان کو فکر دی کہ مسلمانوں کی دینی فکر اس ملک کے اندر کی جائے، مسلسل دعائیں بھی کر رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے شہر کے بیچ میں مدرسے کی زمین ملی اور بڑے پیمانے پر زمین ملی، تو حضرت نے پہلا پروگرام کرنا، اس کا افتتاحی پروگرام کا پورا نصاب بنایا، بڑے بڑے لوگوں کو بھی دعوت دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں جھگڑا پیدا کر دیا، اور حضرت جن کا احترام کرتے تھے ان کے دلوں میں بھی ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرا دی، ایسا جھگڑا کھڑا کیا کہ ان کو زمین نہیں ملنی چاہیے، دوسروں کو ملنی چاہیے۔ جو اس کا ٹرسٹ بنا ہوا تھا، حضرت نے کہہ دیا کہ بھائی میں اس زمین کے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا، جس مدرسے کی بنیاد ہی جھگڑے پر ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، لہذا آج سے میں دستبردار ہونا۔ تمام ذمہ داروں نے کہا حضرت جب آپ کے قبضے میں آ چکی ہے اور حکومت نے دی ہے اور اس کے بعد آپ دستبردار ہو رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بشارت سنا رہے ہیں، من ترک المیرا وہو محق، کہ جو جھگڑا اس لیے چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود، تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ اللہ محل بنائیں گے۔ مجھے شہر کے بیچ بیچ جگہ نہیں چاہیے، مجھے جنت کے بیچوں بیچ جگہ چاہیے۔ یہ وہ اللہ کے بندے تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پختہ یقین تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے اس سے بہتر زمین، اس سے بہتر جگہ میں عطا فرمائی، اور آج حضرت شیخ الاسلام جہاں سے پوری دنیا کے اندر دین کی اشاعت کرتے ہیں۔ اس لیے جھگڑا چھوڑ دیا کہ جس کی بنیاد جھگڑے پر ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیسا حدیث کے اوپر ان کا ایمان تھا۔ تو جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے اور ہم حق پر ہو تو جھگڑا ہے، اور ہمیں تو آخرت میں جنت کے بیچوں بیچ جگہ چاہیے، اس لیے ہم جھگڑا چھوڑ دیں۔ یہ بہت آسان ہے اگر انسان کے دل میں آخرت کا استحضار پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور گھر کے باہر جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا میرا اتنا قرض لیا ہے تو جلدی ادا کر۔ سامنے والا کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں ساری رقم ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تھوڑا قرض میرا معاف کر دیا جائے۔ تو انہوں نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم رتی برابر بھی تیرے قرض میں سے اتنا بھی کم نہیں کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے اور صرف اتنا کہا، بھئی کون شخص ہے جو نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا رہا؟ بس اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ قرض دینے والا کون ہے اور کس نے قرضہ لیا ہے۔ بس حضور کی یہ بات کانوں تک پڑی
تو فرمایا رسول اللہ یہ صاحب جتنا بھی دیں گے میں لینے کو تیار. کیسے جذبات ہے یہاں, اپنا حق مانگ رہے ہیں, آواز بلند ہو رہی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات, بھائی کون ہے وہ شخص جو نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے؟ یعنی قرضہ مائنس کرنا یہ بھی نیک کام ہے, سامنے والے کی رعایت کرنا یہ بھی ایک نیک کام ہے, اور آپ قسم کھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کر رہے ہیں, صرف ایک مطلق. یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر دلوں کے کیسے بھی جذبات ہوں, لیکن اس کے بعد ان کے جذبات سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رام ہو جاتے. یہ وہ اللہ کے بندے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ان کے والد کو آپ جانتے ہیں, عقبہ ابن ابی معیط, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. حضور نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی, مگر اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اللہ درندوں میں سے ایک درندے کو اس پر مسلط فرما. کیا تکلیفیں پہنچائی ہوگی. اللہ نے شیر کو مسلط کیا تھا اور اس کا خاتمہ کر دیا, مگر اس کی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ نے اسلام کے جھنڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جھنڈے پناہ دی. وہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جن کے درمیان جھگڑا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی صدقہ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ ملفوظ یاد آ گیا, جھوٹی بات سے دو دل جڑ جاتے ہیں یہ بہتر ہے اس سے کہ سچی بات سے دو دل دور ہو جائیں. یعنی سچی بات سے اگر فتنہ ہو رہا ہے تو سچی بات بھی وہاں نقل نہ کی جائے. یہاں جھوٹ سے مراد یہ نہیں حقیقتاً جھوٹ بولے, اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے تاکہ سمجھ میں آ جائے. یعنی بات تو ایسی کہہ رہا ہے جو ظاہراً واقعے کے خلاف ہے, مگر دل میں اس کا ایسا معنی مراد لے رہا ہے جو حقیقت کے مطابق ہے. ایک بندے کو دیکھا کہ فلاں کے بارے میں بہت کچھ غلط کہہ رہا ہے. یہ صاحب نے جا کر کہا, اے اللہ کے بندے آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں نے نماز کے بعد آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو. حالانکہ یہ نام لے کر دعا نہیں کر رہا ہے, لیکن امام صاحب جب مانگتے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہ ایمان والوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما, تو آمین تو کہہ رہا ہے, اور ایمان والے بندوں میں وہ بھی شامل ہے. تو بات جھوٹی نہیں ہوئی, لیکن بظاہر جھوٹ اس معنی کر کے ہے کہ نام لے کر کے پراپر تو اس کے نام کی دعا نہیں ہو رہی, لیکن سب میں وہ بندہ بھی شامل ہے. تو ایسی بات اگر نقل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے, تو اس اندھے نے بہت اچھا کام کیا. اس لیے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ ہمارے معاشرے کو پورے طریقے سے جھگڑوں سے محفوظ فرمائے. جب غلط فہمی ہو جائے, معاملہ اس اسٹیپ پر ہو, فوراً وہی معاملہ ختم کر لیں. دوسرے اسٹیپ پر پہنچ جائے تو اس کا کیا علاج ہے, بدگمانی کا, حسد کا کیا علاج ہے, اس کے بعد بغض کا کیا علاج ہے, اور جھگڑا ہونے کا قریب ہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے, وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اس لیے ہمارا اول وہلے میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سامنے کسی مسلمان کا جھگڑنا برداشت نہ کریں. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے صبر کریں. صبر قبر تک ہے, حالات وقتاً فوقتاً ہر طرح کے پیش آئیں گے. آپ اپنا حق ضرور لے سکتے ہیں. اس دنیا میں سب حق مانگنے والے آپ کو ملیں گے, حق دینے والا جلدی کوئی نہیں ملتا. اگر پوری دنیا کا مزاج بن جائے کہ مجھے دوسرے کا حق دینا ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اس لیے آج تو آپ یہ طے کریں کہ میرے ذمے کسی کا حق باقی نہیں رہا. اگر اب میرے اندر طاقت نہیں ہے تو میں جا کر معافی مانگوں, کم سے کم اللہ کو وہ تو پسند آ جائے گا. اس لیے اپنے بارے میں یہ سوچے کہ انشاءاللہ مجھے اپنے قبروں میں جانا ہے تو پیچھے جھگڑے چھوڑ کر نہیں جانا, صاف شفاف اپنی زندگی گزار کر مجھے اپنے قبروں کے اندر جانا ہے. اللہ ہمارے پورے معاشرے کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, سارے جھگڑے اور نفرتیں ختم فرمائے, اور اپنے فضل و کرم سے محبت پیدا فرمائے. اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے صحابہ کی جماعت کے سامنے کہ زمانے جاہلیت میں تمہارے دلوں کا کیا حال تھا. تلواریں سال ہر سال تک چلتی تھی, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ,
اور اللہ نے تمہارے دلوں کو کیسا جوڑ دیا تھا کہ آپس میں تم رحم دل تھے اور کفار کے مقابلے میں بہت سخت تھے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اگر ہمارا بھائی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے, بہن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے, شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے, یا پڑوسیوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے, اللہ کے لیے دل کو جھکاؤ. اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلند کرتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں میں جھکوں گا تو میری عزت ختم ہو جائے گی. نہیں, اللہ اس کے دل میں کیسا بندہ ہے جس کو آخرت کا خوف پیدا ہوگا, کیسا بندہ ہے جس کو قبر کے خوف پیدا ہو گئے. دل میں عظمت بڑھتی ہے اور اللہ عزت دینے والے ہیں. کوئی کسی کو کتنا ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. اس لیے جو باتیں قرآن و سنت کی ہمارے سامنے آئی, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے معاشرے کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, ایمان کے بارے میں ہم یہ طے کر لیں کہ اس ملک کے اندر ہمارے اوپر کیسے بھی حالات آ جائے, الامان والحفیظ, ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا بھی پڑے تو گوارا ہے. ہمیں 2 وقت کے کھانوں میں سے 1 وقت کے کھانے کی قربانی دینی پڑے, گوارا ہے. مگر ایمان اپنے دلوں سے کسی قیمت پر ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. آج مکلف بنایا گیا دینی اداروں کو بھی اور تمام سرکاری اداروں کو. 1882 میں جو ایک گیت لکھا گیا تھا وندے ماترم کے نام سے, نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. اور آپ میرے پر فتوا نہ لگائے کہ آپ کی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. بتانے کے لیے حقیقت یہ صاف اور صریح شرکی اور کفریہ کلمہ ہے. اگر ہمارے بچوں نے آج 10 بجے پروگرام میں حصہ لے کر یہ کلمہ کہا ہے تو ان کو کلمہ پڑھائیے. ان کا ایمان دلوں سے رخصت ہو چکا ہے. اپنے بچوں کو اتنا باغیرت بنائے کہ اگر ایسی محفل میں ان کو اس کلمے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو میرے بیٹے کی اتنی غیرت ہو کہ وہ مجمع چھوڑ دے, اس محفل کو چھوڑ دے. اللہ عزت کی چوٹیوں پر بٹھائیں گے. ایک حکم کے لیے آپ اپنے آپ کو قربان کر کے تو دیکھیے, آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. اس لیے کسی قیمت پر, چاہے حکومتی لیول پر اس کو عام کیا جا رہا ہے, مگر اپنی طاقت کے مطابق ہم اس کا پورا دفاع کریں اور کبھی بھی اپنی زبان سے یہ کلمہ استعمال نہ کریں. اپنے بچوں کا جائزہ لیں. اللہ موت تک ہمیں بھی اور ہمارے نسلوں کو ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.